اقلیت اس کو کہتے ہیں جو مسلمان نہ ہو لیکن اسلامی ملک میں، اسلامی دیش میں رہتا ہو اور اس ملک کے قوانین کو فالو کرتا ہو، اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کرتا ہو، اور جس ملک میں رہتا ہو اس ملک کو ٹیکس بھی دیتا ہو، وہ اقلیت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر اقلیت والا اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ ذمے سے نکل کر مرتد ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے کافر۔ کافر کی دو قسمیں، میں خلاصہ بالکل کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک ہے اقلیت والا اور ایک ہے مرتد۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسلام نے اقلیت کے بہت حقوق بیان کیے ہیں، جس میں خلاصہ میں حدیث پاک کا عرض کروں، کیونکہ ہم پوری بات کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ تو میڈیا ہے جو منافقت کر کے آدھی بات دکھا رہا، ہم تو پوری بات کریں اور آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں، کیونکہ یہ اس وقت یہ اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بات، لیکن انشاءاللہ ہم اس کا پردہ چاک کریں گے جب تک ہمارے طاقت موجود ہے اللہ کے فضل سے۔ آپ ادھر دو باتیں، ایک ہے اقلیت، اس کے حقوق اسلام نے بہت بیان کی۔ اقلیت کون؟ وہ کافر جو مسلمان کے ملک میں مسلمانوں کے درمیان رہتا ہو لیکن اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کرتا ہو، اپنے مذہب کو اپنے آپ میں فالو کرتا ہو، ٹھیک ہے، اس ملک کے قوانین کو وہ فالو کرتا ہو، اس ملک کو ٹیکس دیتا ہو۔ ایسے کافر کے لیے اسلام نے حقوق بیان کیے، جس کا خلاصہ یہ ہے، حضور کے حدیث پاک میں سے فرض کروں، فرمایا اگر کوئی اقلیت میں کسی انسان کو قتل کر دے، حضور نے فرمایا اس کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کتنے حقوق بیان کیے، لیکن یہ ہے اقلیت کے حقوق۔ مرتد کے لیے اسلام نے یہ بات کی ہے کہ جو مرتد ہو جائے، مرتد کون؟ جو اسلام کے خلاف بکواس کرے، ایک طرف مسلمان ہونے کی بات کرے اور پھر انہی مسلمانوں کے بنیادی عقائد کو بگاڑے، اس سے پھر جائے، وہ مرتد ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بتائیں، ہم نے کبھی پاکستان کو آپ پورا دیکھ لیں، کس لیے اقلیت پر ہم نے ظلم کیا؟ کیا ہماری گلیوں میں یہ صفائی کرنے والے بھنگی اور یہ نہیں گھوم رہے ہوتے؟ کسی نے مارا ہی نہیں، چانٹا بھی؟ بولو، کسی نے کوئی ان کا حق تلف کیا؟ بلکہ مسلمان تو انہیں عیدی بھی دیتے ہیں، انہیں سب کچھ کرتے ہیں۔ اقلیت کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ قادیانی اقلیت نہیں، مرتد ہیں۔ یہ میڈیا پر بیٹھ کر ڈرامے بازی نہ کرو، ان اینکروں کو مرنا نہیں، خدا کا خوف نہیں، ان سیاستدانوں کو شرم نہیں آتی؟ یا آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، عمران خان کا کلپ بھی اس سے پوچھا، سرچ کریں، آپ دیکھیں، آپ کو آج آ جائے گا کلپ۔ ان مرزائیوں کے بارے میں جب عمران خان سے پوچھا کہ آپ کیا ان کو مسلمان نہیں مانتے، یا جو انہیں مسلمان نہیں مانتا ان کے بارے میں، تو کہتا نہیں ایسے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیا تم مطلب قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ لیکن قادیانی وہ کافر ہے جو مرتد ہے، مرتد جو پھر جائے۔ ایک طرف کلمہ پڑھ کر ڈرامے بازی کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، پھر حضور کے بعد مرزے کو نبی مانتے ہیں، تو یہ ہے اسلام کے پیٹ میں چھڑا گھونپنا۔ کاش کوئی تو ہو یار، کوئی تو حضور سے وفا کرنے والا ہو، اس ملک کے اہم ترین عہدوں پر بیٹھنے والوں میں کاش کوئی ہو رسول اللہ کی عزت پر پیرا دینے والا، کوئی ہو ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، پولیس کا ایک ڈریس ہے، بولیں، رینجرز کا ایک ڈریس ہے، اور پاک آرمی کا، فوج کا ایک ڈریس ہے۔ کیا ہر شہری کو ان کے ڈریس، ان کے بیجز پہننے کی اجازت ہے؟ قانونی جرم ہے کہ نہیں ہے؟ یا آپ کہیں کہ میری مرضی، میں نے اپنے پیسوں سے کپڑا خریدا ہے، میں نے اپنے پیسوں سے بیچ بنایا ہے، میں نے اپنے پیسوں سے ڈریس پہنا ہے، قانوناً جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ بولیں۔ اچھا، جعلی ڈگری کے ذریعے کوئی وکیل بن جائے، کوئی جج بن جائے، کوئی عہدے پر فائز ہو جائے، یہ جرم ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔
کہ تو جس کا اہل نہیں تھا تو نے اس کو فالو کیوں کیا؟ یار میں بالکل نیچے گر کر یہ مثالیں دے رہا ہوں. ایک کوئی برانڈ رجسٹرڈ کروا لیتا ہے, ٹھیک ہے, پیپسی کمپنی ہے. اب کوئی دوسری کولڈ ڈرنک والا اس پیپسی کمپنی کے نام سے اپنی کولڈ ڈرنک کو لانچ کر سکتا ہے؟ بولو, جرم ہے نا. اللہ کے حبیب آخری نبی ہیں, اب ان کے بعد کوئی نبی ہونے کی بات کرے تو یہ جرم نہیں ہے یار؟ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے. اس کو یہ کہتے ہیں لوگ کہ یار اقلیت بھی تو ہیں, ان کے خلاف آپ نہیں. ہم اقلیت کے خلاف نہیں بولیں, کیوں بولیں گے ہم؟ وہ اپنے مذہب کی اپنے حوالے سے پیروی کریں, انہیں کوئی نہیں روک رہا. لیکن قادیانی یہ مسلمانوں کی صف میں مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں سے غداری, رسول اللہ سے غداری, یہ سنگین جرم ہے. کوئی چلا جائے سپریم کورٹ میں, پولیس والوں کو ہٹائے, دور کر دے اور ڈائریکٹ جج کی سیٹ پر بیٹھ جائے کہ میں بیٹھا ہوں, کوئی مانے گا؟ پاسبل ہے یہ؟ تو حضور کی جو ختم نبوت کی جو عظیم الشان اللہ نے منصب رکھا, اس پر کوئی مرزے کو بٹھانے کی کوشش کرے تو پھر یہ کیسے برداشت ہو؟ یہ مظلوم نہیں, یہ سب سے بڑے ظالم اور حرام خور ہیں, سب سے بڑے ملعون ہیں یہ. اگر ہمارے اندر جذبہ نہیں تو ہم اپنے ایمان کے حوالے سے چیک کریں. یہ مستی مذاق والا معاملہ نہیں ہے. ہم نارمل کے تاجدار ختم نبوت آپ کے زندہ باد ہم کے بات پوری کو نہیں, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ سے لے کر امام نورانی تک اور خادم حسن رضوی تک اور آج بھی حضور کے غلام کس انداز میں اس عقیدے کی حفاظت کے لیے میدان میں, آپ کو بتاتا ہوں یہ معاملہ. یہ قادیانی اللہ کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں, کتابیں موجود ہیں. اللہ کی ذات کے یہ گستاخ, حوالے دکھانے کے لیے ہم تیار. یہ اللہ کے انبیاء کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ. یہ اللہ کے آخری نبی کے بے ادب, یہ حضور کی ازواج پاک کے بے ادب. توجہ, میڈیا پر بیٹھنے والوں شرم کرو, کچھ انسان کے بچے بنو, تم غیرت پیدا کرو. سیاست دانوں حرام خورو, تم مرو گے تمہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوگی. تم اتنی غداریاں نہ کرو. اتنے بڑے ظالموں کو تم مظلوم بنا رہے ہو قوم کے سامنے کہ ان کے ساتھ پاکستان میں بہت زیادتی ہو رہی ہے. یہ حرام خور زندہ رہنے کے بھی حقدار نہیں. یہ اتنے بڑے ملعون اور مرتد ہیں. تم اس مسئلے کو بالکل ہلکا لیا ہوا ہے یار. اقلیت کا مسئلہ الگ ہے, دنیا کے ہر کافر کا مسئلہ الگ ہے, ہر یہودی, ہر عیسائی, ہر ہندو کا مسئلہ الگ ہے. لیکن قادیانی سے بڑا کوئی حرامی نہیں ہے, کوئی حرام خور نہیں ہے. قادیانی سے بڑا, ان سے بڑا کوئی ظالم اور کوئی مرتد نہیں ہے. اللہ کو یہ برا کہتے ہیں معاذ اللہ. اللہ کے انبیاء کو یہ گالیاں دیتے ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا, ان کا سب سے بڑا ایمان یہ کہ چھپاؤ اپنی باتیں, کھول کر نہیں آتی. اللہ کے حبیب کے یہ گستاخ بے ادبیاں سنو. اللہ کے حبیب کے آل پاک کو یہ برا کہتے ہیں. حضور کی ازواج کو گالیاں دیتا ہے. یہ مرزے نے خود گالیاں لکھی اپنی کتابوں میں معاذ اللہ. حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. مدینہ پاک کے یہ بے ادب کہتے ہیں قادیان مدینے سے بھی افضل ہے معاذ اللہ. اور حرام خور کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حج نہ جاؤ, اصل حج ہے قادیان میں جانا. یہ حرام خور اتنے بڑے گستاخ اور بے ادب. اور سنو, پتہ نہیں ہمیں غصہ آیا کہ نہیں آیا, ان باتوں پر مجھے نہیں پتا, لیکن یہ آپ کو اور مجھے بھی ماں کی گالی دیتے ہیں. کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو مرزے کو نبی نہ مانے وہ حرامی ہیں. یہ کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے. میں ان کو حرامی کہوں تو آپ کہیں گے یار یہ بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں, یہ بہت سخت باتیں کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی ختم نبوت کے بیان کے اندر ہی ہمیں اللہ شہادت کی موت دے. اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں. عمل تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس, کورے ہیں, صفر ہیں. میں تو چاہتا ہوں یہ بات کرتے کرتے حضور کے نام پر ہمیں موت ملے. اس وقت اسلام میں کیا زندگی کا بھروسہ یار. اب بھی ان کے بارے میں ہم نرمی اختیار کریں. یہ دے دیتے ہمیں ماں کی گالی پرواہ نہ تھی, لیکن رسول اللہ کو نہ کہتے. یہ حضور کا دل انور نہ دکھاتے. افسوس ہے یار, علامہ خادم حسن رضوی نے قادیانیوں کے لیے 2 جملے سخت بولے تو تم نے انہیں شدت پسند کہہ دیا.
इन कादियानी ने पूरी किताबें भरी है गुस्ताखियों पर, कोई बोलने वाला नहीं है। कहते इनके साथ जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, ये नहीं रह सकते जिंदा, इन्हें हक ही नहीं है, क्योंकि ये मुर्तद हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, ये रसूलुल्लाह के गद्दार हैं। ये धोखे में नहीं आना हमें इंशाअल्लाह, बोलो ये धोखे में। और ये साजिश है इमरान को लाकर, ये साजिश है यहूद और नसारा की कि कादियानियों के लिए रास्ता फराहम करें। हमने कहा इंशाअल्लाह ये मैदान मौजूद है, जब तक हुजूर के गुलाम जिंदा हैं हम गर्दनें कटाएंगे, लेकिन कादियानी से जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। खुदा की इज्जत की कसम, खुदा के अर्श की कसम, मैं आपको बहुत अहम बात रख रहा हूं। ये कोई हुकूमत का नुमाइंदा, कोई सियासी आदमी, कोई भी शख्स किसी भी लिबादे में आकर अगर कादियानियों के हवाले से कोई नरमी की बात करेगा, हम इंशाअल्लाह उसकी जबान को गुद्दी से खींचेंगे। कोई नरमी नहीं है यार। फिर क्या जिंदगी का मकसद हमारा? इस बारे में भी हम सीरियस नहीं होंगे। ऐसे चैनल पर हम लानत करेंगे, ऐसे एंकर को हम लानती कहेंगे, ऐसे सियासतदान को लानती कहेंगे जो कादियानियों को ले नरम गोशा रखे। याद रखो, जो मामूली भी कादियानियों के बारे में नरम गोशा रखता है वो पक्का काफिर है। ये शरीफ फतवा है भाई, गुंजाइश ही नहीं है इसके अंदर। इसलिए मैंने कहा ना, मैं आज जिंदगी की आखिरी तकरीर समझ के आपके सामने बात कर रहा हूं। इसके बाद अगर जिंदगी ना मिले तो भी खुदा का शुक्र है कि हुजूर की मुस्कुराहट मिल जाए। वल्लाह मैं आपके सामने बात कर, जज्बात में नहीं, दिल से बात कर रहा हूं, हकीकत के पैराए में बात कर रहा हूं। अल्लाह के हबीब की खत्म नबूवत का मामला है। हुजूर के बाद कयामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हबीब उम्मती बनकर आएंगे। जैसा अल्लाह को एक मानना जरूरी है, ऐसे हुजूर को आखिरी नबी मानना जरूरी है। हुजूर के जुमले नहीं सुने आपने? इन्ना अशहदु आदद तुराबिद दुनिया, दुनिया में जितने मट्टी है उस मट्टी के जर्रात के बराबर हुजूर फरमाते मैं गवाही देता हूं कि मैं आखिरी नबी हूं। जिस कदर अहम मसला है, मीडिया पर बैठने वालों, दज्जालो, मिर्जा की औलादो, तुम कादियानियों को अकलियत से ना मिलाओ, तो मुसलमानों के सामने उनको मजलूम ना ठहराओ। पूरी कायनात में सबसे बड़े जालिम और हरामखोर ये कादियानी है, सबसे बड़ा जालिम ये मिर्जा ही है, इनसे बड़ा कोई जालिम नहीं। ये खुदा की धरती पर रहकर खुदा को गालियां देते हैं। ये रसूलुल्लाह के कलमा पढ़कर जानबूझकर ड्रामा करके तुम हुजूर की बेअदबियां करते हो, तुम हुजूर की खत्म नबूवत के मनसब पर तुम डाके डालते हो। मुर्तद के दो ही हुक्म है, या तो कलमा पढ़े या उन्हें कत्ल किया जाए। मैंने कहा तुम जितना भी जोर लगा लो, इंशाअल्लाह 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 अल्लाह के महबूब की नजर और मदद है। कयामत तक तुम जितना जोर लगा लो, पाकिस्तान में तुम्हें मुसलमान डिक्लेयर नहीं होने देंगे। तुमसे जंग खत्म नहीं होगी। एक ही हल है, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो, अपने अकीदों पर लानत करो, मिर्जे पर तुम लानत करो और अल्लाह के हबीब आमीना के लाल को आखिरी नबी मानो, ऐलान करो, तो फिर तुम मुसलमान भी हो और फिर हमारा तुमसे ताल्लुक भी है। अदरवाइज तुम समझो कि हम कादियानी बनकर रहे हैं और फिर हमें मुसलमान डिक्लेयर किया जाए, इंशाअल्लाह नहीं होगा। शेख अल क़ादिर